اب چونکہ استقبال رمضان بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور اس ایک کے اندر ہمیں کیا نظر آئے؟ رمضان کی خوشی، رمضان کی محبت، رمضان کی لگن، رمضان کا پیار، رمضان سے الفت، رمضان کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا احترام، یہ سب چیزیں نظر آئیں، پتہ چلے کہ ہاں رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ رمضان کے ساتھ ہی نہیں، ایسا خوش عقیدہ ہے ہمارا، ربیع الاول آتا ہے تو تیاری الگ ہوتی ہے، ماہ سفر آتا ہے تو تیاری الگ ہوتی ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے تو تیاری الگ ہوتی ہے، شعبان کا آتا ہے تیاری الگ ہوتی ہے، محرم الحرام ہوتا ہے تو اس کی تیاری الگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو بھی تہوار آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور یہ استقبال کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو اچھائی پہنچتی ہے تو خوشی تو ہونی چاہیے۔ کوئی بدبخت ہی ایسا ہوگا کہ جو اچھائی ملنے پر، خوشی ملنے پر، نعمت ملنے پر، بھلائی ملنے پر خوش نہ ہوتا ہو، یا وہ آدمی بھی بدبخت ہے کہ مہمان آئے اور وہ ناخوش ہو۔ مہمان کے آنے پر بھی خوشی ہونی چاہیے، اور رمضان المبارک ویسے بھی مشہور ہے کہ یہ تو مہمان ہے، اور مہمان بھی صرف کبھی 29 دن کا، کبھی 30 دن کا۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ استقبال رمضان یہ باقاعدہ اگر ہم اس کو منائیں دلی طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، تو نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیں گے، جنت میں جانے کے راستے ہموار کر لیں گے، اور جہنم سے کوسوں دور کر دیا جائے گا۔ ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں سے چند خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے مفہوماً بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان تمہارے پاس آئے تو سمجھ لینا مہمان آ رہا ہے، تمہارے پاس ایک ایسا انعام آ رہا ہے کہ اگر تم اس کے آنے کی تیاری کر لو، اس کے آنے کی جو ہے وہ خوشی منا لو، اس کا استقبال کر لو، تو تمہیں وہ دیا جائے گا کہ جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک انعام تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تم اس کو خوشی سے پہلے آگے بڑھ کر لے لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انعام کیا ہے؟ مستدرک نے اس کو روایت کیا ہے، حاکم نے، کہ وہ انعام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مبارک مہینہ رمضان ہے، وہ آ رہا ہے، اس کے دن تمہارے لیے برکتوں والے ہیں، اس کی راتیں تمہارے لیے برکتوں والی ہیں، اس کے صبح و شام تمہارے لیے برکتوں والے ہیں، اس کا ملنا تمہارے لیے برکت والا ہے، یہاں تک کہ وہ اگر تم سے راضی ہو جائے تو تم جنت میں داخل کر دیے۔ بہت وسیع مفہوم اور بہت طویل حدیث ہے جس میں مکمل حضور علیہ السلام نے یہاں تک اس پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی تیاری کرو، اس کا استقبال کرو، اس کو ویلکم کہو۔ کون؟ کس کو؟ فرمایا یہ رمضان کے مہینے کو، کہ اس کے اندر تمہارے لیے ہر شے بڑھا دی جائے۔ اب وہ ذکر ہے باقاعدہ کہ ہر شے میں کیا کیا چیزیں بڑھا دی جائیں۔ مثال دیتا ہوں چاندے، حدیث کی روح سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہو جس کا انکار کرے کہ رمضان المبارک غریب سے غریب بھی ہوگا، اگر کسی کے گھر فاقے بھی چلتے ہوں گے، لیکن رمضان میں 11 مہینوں کی نسبت اس کا رزق بڑھے گا۔ یہ خدا کی شان ہے، یہ مہمان کے آنے کا جو ہے نا یہ کمال ہے، انعام ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے، امیر کے ہاں بھی، غریب کے ہاں بھی۔
جو شکم سیر ہوگا اس کے ہاں بھی بڑھ جائے گا رزق، اور جس کا پیٹ خالی ہوگا بھوکا ہوگا اس کے ہاں بھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رزق کے ساتھ صرف رزق کی نہیں فرمایا، اس کے ساتھ مزید اور بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں تمہارا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے، اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیا جائے۔ حالانکہ 11 مہینے وہ ہیں کہ نفل کا ثواب نفل بھی ہوگا بس اور کچھ نہیں، فرض کا ثواب صرف ایک فرض ہوگا اور کچھ نہیں۔ لیکن 12ویں مہینے میں، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس میں کیسی خاصیت ہے کہ نفل ادا کرو، نفلی کام کرو، نفلی نیکی ادا کرو، کوئی بھی نفلی کام کرو، اس نفلی کام کو تمہارے لیے فرض کے برابر تک پہنچا دیا جائے، اس کے ثواب کو پہنچا دیا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ رمضان کے اندر حدیث سے بیان نہیں ہو رہی، یہ رمضان سے پہلے، یہ رمضان کا استقبال بیان کیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ وہ مبارک مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو۔ وہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر وہ تمہیں مل جائے تو جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پورا مہینہ ایسا ہے۔ اچھا، یہ نہیں، پھر میرے آقا کی ایک حدیث استقبال رمضان پر بڑی پیاری بات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ مبارک آ رہا ہے، اب مہینے کا ذکر نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ مبارک آ رہا ہے کہ اگر تمہیں مل جائے تو اس کی فتح پہلی رات تمہارے نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں کے مٹانے کا سبب ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل میں یہ روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، کیا کوئی انعام ملنے والا ہے، کیا کچھ آنے والا، مختلف سوالات کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مبارک رمضان ہے کہ جیسے ہی آئے گا اس کی پہلی رات ہوگی، تمہارے اندر اتنوں کو بخش دیا جائے گا اتنوں کی گنتی نہیں ہو سکے۔ ظاہر بات ہے، حدیثوں میں بے شمار حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ماہ رمضان میں اتنوں کو بخشا جائے گا کہ جن کی گنتی نہیں کی جائے گی۔ تو استقبال رمضان ہمارے لیے ضروری ہے، اور رمضان قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ یہ کہیے کہ ہم اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں گاڑی کب آئے گی، ایسا منظر ہے۔ اب یہ دن 2-4 دن یہ پتہ بھی نہیں چلیں گے کہاں گئے۔ اب تو بس ہم اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور اسٹیشن ہمارا خدا کا گھر ہے، یہی پر آنا ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر ہم باہر دیکھ رہے ہیں کب رمضان آئے گا، اور رمضان آئے گا تو دیکھیے مسجدیں خود بتائیں گی کہ رمضان آ چکا ہے، کیترین خود بتائے گی کہ رمضان آ رہا ہے، باہر کا ماحول خود بیان کرے گا کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، حتیٰ کہ فضا، ہوا، بادل، چاند، سورج، ستارے، روشنی، اندھیرا، ہر شے یہ بولے گی کہ رمضان آ گیا۔ اگرچہ کہ زبان حال سے نہ بولے، زبان کال سے نہ بولے، لیکن زبان حال سے ضرور بول رہا ہوگا، محسوس ہو رہا ہوگا کہ رمضان۔ ایک باقی بھی کیفیت ہے، جب رمضان آتا ہے تو رمضان کی راتیں نرالی ہو جاتی ہیں، اس کے دن نرالے ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی فجر میں اٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ فجر میں پہلے ہی رمضان سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں اللہ کے حضور آ گیا ہوں، مہمان آیا ہے، مہمان کے لیے کچھ تو استقبال ہونا چاہیے، وہ پہلے سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ استقبال رمضان پہ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں ایسی جو رمضان کے آنے سے پہلے میرے آقا نے السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھی استقبال رمضان پر دلالت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان آنے والا تھا، شعبان کا اینڈ چل رہا تھا، سرکار نے السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر، پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اللہ کا یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوگی اور یہ سب کو پتا ہوگی تقریباً یہ حدیث، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ رمضان
خلاف معمول ہم نے کام دیکھا. سرکار صاحب نے جو ہے فرمایا میرے غلام ہاں تم نے کیا دیکھا بتاؤ. کہا تھا رسول اللہ ممبر پر پہلا قدم رکھا آمین فرمایا, دوسرا قدم رکھا آمین, تیسرا قدم. آقا سمجھ نہیں ہے یہ ماجرا کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے وہ پیارا مہمان آ رہا ہے, اس کے آنے کی خوشخبری مجھے جبرائیل نے دی ہے. اور جیسے ہی میں نے قدم رکھا جبرائیل مجھ سے باتیں کر رہے تھے, مجھے بیان کر رہے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ وہ خوبصورت مہمان آ رہا ہے, ایسا مہمان آ رہا ہے جو سب کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا, سب کے گناہوں کو لے لے گا. تو جبرائیل مجھ سے باتیں کرتے آ رہے تھے, میں نے پہلا قدم جیسے ہی رکھا تو جبرائیل نے کہا آقا یا رسول اللہ وہ شخص جس نے رمضان پایا, جس کو رمضان ملا, جس کے پاس رمضان جیسا مہمان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرائی, وہ تباہ و برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. تو میرے منہ سے نکلا آمین. میں نے آمین کہہ دیا کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے جو سب کے گناہوں کو سمیٹ رہا ہے, سب کے گناہوں کو بھٹی کی طرح جلا رہا ہے, سب کو بھٹی میں سے پاک کو صاف کر کے نکال رہا ہے. ارے وہ آ جائے اور پھر بھی کوئی اپنی بخشش نہ کرائے. تو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آمین. بدبخت ہو سکتا ہے ایسا شخص کہ اتنی برکتیں لے کر آئے, اس کی پہلی رات, پہلا دن, پہلی گھڑی ایسی ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا, جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند اگلے دن روزہ ہوگا اسے پہلا دن چاند نظر آتے ہی وہ لمحہ شروع ہو جائے گا کہ جس لمحے یہ حکم ہوگا کہ اے فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو, جہنم کے دروازے بند کر دو. وہ مہینہ ایسا آئے گا کہ حکم ہوگا فرشتوں دیکھو کون معافی مانگ رہا ہے بخش دو, کون طلب کر رہا ہے دے دو, کون پناہ مانگ رہا ہے پناہ عطا کر دو. یہ شروع میں آوازیں لگنا شروع ہو جائیں گی. وہ پہلے لمحات ہی ایسے ہوں گے تو سوچتی ہو آخری رمضان تک. تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے آمین کہہ دیا. پھر سرکار صاحب نے دوسرے اسٹیپ پر, دوسرے جو ہے ممبر کے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین کہا. میں نے یہ آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل کہنے لگے آقا یا رسول اللہ اتنا پیارا مہمان تو آ ہی رہا ہے, مہمان کا استقبال تو اپنی جگہ, آقا یا رسول اللہ آپ کی بدولت وہ مہمان آ رہا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو مہمان نہ ہوتا, آپ نہ آتے تو مہمان نہ آتا, آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو مہمان کی جلوہ گری نہ ہوتی, آپ کی آمد نہ ہوتی تو مہمان کی آمد نہ ہوتی. تو آقا یا رسول اللہ مہمان اور وہ بھی آپ کا, اور ایسا مہمان جو آپ کے صدقے میں, آپ کے وسیلے سے ایسا مہمان ملا تو آقا یا رسول اللہ آپ کی بدولت وہ مہمان مل رہا ہے تو لہٰذا آپ کا ذکر ضروری ہے, آپ کی شان بیان کرنا ضروری ہے, آپ کی بات کرنا ضروری ہے. آقا یا رسول اللہ وہ شخص جس کے آگے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے, سلام نہ پڑھے, درود و سلام کی کثرے پیش نہ کرے, وہ تباہ و برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. وہ بھی سرکار فرماتے ہیں جب مہمان پر میں نے آمین کہا تو اپنے ذکر پر بھی میں نے کہہ دیا آمین. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر تو ایسا ہے کہ جیسے ان کا ذکر خیر کیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ تو مجلس میں کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ تو پکار کر نظریں جھکا کر, بلکہ نظروں کو بند کر کے, آنکھوں کو بند کر کے, دلوں کی آنکھیں کھول کر سنہری جالیوں کا تصور کر کے, گنبد خضرا کا تصور باندھ کے ایک دفعہ تو کہہ دیا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو سرکار کا ذکر آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضروری ہے, یہ ضروری ہو گیا ہے. میرے آقا کی جو ہے آمین ہے شامل کہ اگر کوئی ذکر خیر کے وقت درود و سلام نہیں پڑے گا اس کی ہلاکت کی دعا پر میرے آقا نے آمین کہہ دیا. اور یہ نہیں ہو سکتا میرے آقا کی جو ہے وہ آمین اور قبول نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. سوال تیسرے پر رمضان دیکھیں آتے آتے آپ کو کیسا زبردست پیغام دے رہا ہے, اپنا استقبال بھی کرا رہا ہے اور اپنے آقا کی شان میں بیان کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ فضیلت بھی دے رہا ہے کہ جس کے لیے ہم محروم ہیں. وہ کیا ہے؟ تیسرے سینے پر قدم رکھا, میرے آقا نے آمین فرمایا. فرماتے میں نے اس لیے آمین کہا, جبرائیل نے مجھے کہا کہ جس نے اپنے والدین میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پایا, برباد ہو جائے.
ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک طائرانہ نظر سرایت کر گئی، وہ یہ کہ دیکھیے استقبال رمضان بھی ہو گیا، رمضان بھی آ گیا، پیغام بھی دے رہا ہے کہ بخشوا دوں گا، پیغام دے رہا ہے کہ معاف کروا دوں گا، پیغام بھی دے رہا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، تم کچھ کرو تو صحیح، کیا کریں؟ دو پیغام مل گئے، ارے میرے آقا کا نام لیے جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے جاؤ۔ گویا رمضان کہہ رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاؤ، بخشوا دوں گا۔ عمل دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور دوسرا عمل دے رہا ہوں، والدین کی قدر نہیں کرتے تم، احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے ہیں، وہ روزے دار ہیں، تمہیں خیال نہیں کہ ان کے ساتھ روزہ کیسے کھولنا ہے، ان کو پیش کیا کرنا ہے، اور اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں، بزرگی کی حالت میں کیا کیا درکار ہے، یہ ساری چیزیں، یہ والدین کا ادب رمضان سکھا رہا ہے۔ اور بالکل اس بڑھاپے کا لفظ ہے حدیث میں کہ وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے میں ان کو پائے، تو ہمارے یہاں جو بزرگ ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے، ایک بات ہے یہ دیکھیے، ایک بات بتاؤں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو درست ہوتی ہیں لیکن ان پر بھی کنٹرول ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب باقی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ کچھ الٹے سیدھے بھی بول دیتا ہے، فالتو باتیں بھی منہ سے نکال دیتا ہے، تو یہ بعض اوقات چبھتی ہے، لگتی ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہیں، تمہیں اف بھی نہیں کہنا، تمہیں اف ہو کیا ہے، ہر وقت دماغ کھاتے رہتے ہیں، نہیں بالکل بھی ٹھیک ہے، مانا کہ وہ بہک جائے، بعض بزرگ جو ہے بہک جاتے ہیں بڑھاپے میں، لیکن نہیں بہک گئے تو کوئی بات نہیں، اب ہم نے برداشت کر، کیونکہ ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں یہ باتیں تو کہ بچہ اور بوڑھا ایک جیسا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بچپنے والی حرکتیں بعض لوگ کرنا شروع کر دیتے، کوئی بات نہیں کر رہے تو بچے کی بھی تو ادائیں برداشت کرتے ہیں ہم، ہمارا بچہ جب تنگ کرتا ہے بال کرے کوئی بات نہیں، ان کو بچہ سمجھ کے چھوڑ کے بچپنے کی حرکتیں کر رہے کوئی بات نہیں، ان کو یہ رمضان پیغام دے رہا ہے کہ بڑھاپے میں پایا، بزرگی میں پایا، اور پھر ان کی ناراضگی لے لی، خدمت نہیں کی، تو پھر جو ہے وہ حالات کو برباد ہو جائے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں اس بات سے بھی کہ ہم سے کبھی ہمارے والدین کے متعلق کوئی بات ہو گئی ہو تو اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم رجوع لاتے ہیں کہ آج کے بعد نہیں کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ پیغام دے گیا کہ میں آ رہا ہوں تمہاری بخشش کا پیغام لے کر، اب تم تیاری شروع کر دو اپنی بخشش کرانے کے لیے، اور بخشش کے دو راستے واضح طور پر دے گیا کہ میرے آقا کا ذکر کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ، اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرے جاؤ، فکر بھی کرے جاؤ، اور آنکھیں بند کر کے تصور کر کے سنہری جالیوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے بھی رہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے رہو، درود و سلام کے گجرے پیش کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کو دیکھو، ٹھیک ہے والدین کا ذکر ہے، گھر کو دیکھو، تم بھی کل والدین بنو گے، تمہارے بچے ہیں تو بچے بھی تو کل کو والدین بنیں گے، اور جو تمہارے والدین ہیں تو وہ پہلے سے والدین بن چکے ہیں، پوری فیملی کو دیکھو، پوری فیملی کا دھیان رکھو، اپنے گھر والوں کا دھیان رکھو، اپنے عزیز و اقارب کا دھیان رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم وہ رمضان میں مزے لے لے کر کھا رہے ہو، کوئی تمہارا رشتے دار ہو سکتا ہے پریشان ہو سکتا ہے گھر والے کوئی پریشان ہو، لیکن باتوں کا ایسا نہیں ہوتا ہے، نہیں شرم جھجک کی وجہ سے یا کیا بچوں کو کیا کر والدین اتنے وہ ہوتے ہیں فراخ دل بڑے دل کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو کیا تنگ کریں، میری اپنی پریشانی ہے، ٹھیک ہے بچوں کو نہیں بتاؤ، نہیں بتاتے، میرے والد کی عادت ایسی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کو نہیں بتاتے، ہمیں نہیں بتاتے، بالکل نہیں بتاتے، تو والدین کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہیں بتاتے، خود ڈھونڈو خود چیک کرو کیا پریشانی ہے، کوئی تنگی تو نہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی رشتے دار ہمارے بیٹھے ہوں، مسلمان ہیں، ہر چیز پر نظر رکھیں، یہی استقبال رمضان ہے، فقط نعرے لگا دینا، فقط جو ہے وہ اظہار کر دینا ٹھیک ہے درست ہے جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنا عملی نمونہ بھی لے آؤ، اعمال کر کے دکھاؤ، نماز کی پابندی یہ نہ ہو کہ شروع پہلے روزے کو تو اتنی جگہ بھری کہ مسجد میں
اب جگہ ہی نہیں بچے، لوگ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا کپڑا بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب دیکھا کہ بس وہ 8-10 روزے گزرے، اب تو 8-10 بھی نہیں، پہلے تو چلو میں 8-10 کہتا تھا، اب تو میں دیکھتا ہوں 5-6 روزے گزرتے ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 6 روزہ تراویح ہوتی ہے، 5 روزہ، 4 روزہ، 3 روزہ، یہ پڑھ کے بس ہم پاری. یہ غلط ہے بھائی. تراویح مکمل اتنی ہوگی جتنے روزے ہوں. یہ تصور غلط ہے کہ بس ہم 6 تراویح پڑھ لی، ہم نے 5 روزہ، 4 روزہ، 6 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ، 8 روزہ پڑھ لی، اب ہم مریض دماغ ہو گئے. نہیں، یہ مبارک مہینہ ہے، حضور کی بددعا سے بچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے رمضان پایا اپنی بخشش نہ کرائی وہ تباہ و برباد ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو بس اس سے بچنا ہے. ہم نے کوشش اور سب تو کاروبار بھی کریں، سب کچھ کریں، ہر کچھ کریں، کسی سے کوئی منع نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، اپنی عادات کے متعلق، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہر طرح سے نظر آئے کہ آج رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو بس لوگ بھی تیار کھڑے، لوگ رمضان میں پیش کر رہے ہیں. ہمارا تو اب یہ بازار ہے، جوڑیا بازار ہے، کھلا کھلا کھا رہے ہوتے ہیں وہی مزے سے. واہ یار کیا بات ہے بھائی، مسلمان نہیں ہو یار. میں بھی تو آنکھوں سے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں رمضان میں. کیا ہے مانا کہ گرمی ہے، مانا کہ آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو سوچیے اس روزے کا ثواب بھی تو کتنا ہے جس کے اندر پسینے بہ رہے، برداشت نہیں ہو رہا لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں، جس میں ہانپ گئے آپ، برداشت نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی برداشت کر کے روزہ کمپلیٹ کر لیا. اس کا ثواب بھی تو دیکھو. سردی کے روزے اور گرمی کے روزے کا ثواب برابر نہیں ہے. حدیث پاک میں جس نے سخت گرمی کے موسم میں، ہار موسم میں محنت و مشقت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کا ثواب اس روزے دار سے کہیں بڑھ کر ہے جس نے آرام سے سردیوں کے ٹھنڈے روزے رکھے. اگرچہ کے روزے کا مکمل ثواب ملے گا لیکن جس کو مشقت جتنی زیادہ ہوگی اس کا روزہ بھی اتنی پاورفل اور بخشش کرانے کے زیادہ قریب ہو جائے گا، بہت زیادہ قریب ہو جائے گا. ایسے بھی ضروری نہیں کہ ویسے کھا بہت سارے لوگ رہے ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے رمضان میں. اب جوڑیا بازار میں دیکھا ہے میں نے، باہر تو اتنا نہیں دیکھا تھا لیکن یہاں بہت دیکھا ہے. تو خدا کا کچھ کرم کریں اپنے ذات پر. ہمارا کام تو صرف آپ کو کہنا ہے، بتانا ہے، کرنا تو آپ نے. لیکن یہ یاد رکھیں آپ تو دکان پہ بیٹھے ہوئے گھبرا رہے ہیں، چھاؤں میں بیٹھے. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، یہ ریڑیوں پہ وزن ڈھوڑے ہوتے دھوپ میں، پورا لباس پسینے سے شرابور تھا. پچھلے گرمیوں میں 6 روزوں میں اوپر بتا پسینے میں آ کر گر گیا تھا. میں نے پوچھا روزہ، کہنے لگا ہاں امام صاحب میرا روزہ. میں ہل گیا تھا. میں نے کہا یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ دکان پہ بیٹھے ہوئے چھائے میں جو بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں یہ روزہ نہیں رکھ رہے یار، یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو بس دل تھوڑا سا کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال اس پہ کچھ بول لیں گے. تو اس لیے آپ کو بتانا سمجھانا مقصود تھا کہ اس کے لیے کوشش کریں، تبدو کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے استقبال کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.